اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ان میں سے 315 رسول تھے۔ یہ انبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مختلف زمانوں میں آتے رہے۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں ایک ہی نبی، اور ایسا بھی ہوا ایک ہی وقت میں کئی نبی دنیا میں موجود ہوئے۔ ان انبیاء کی نبوت کا زمانہ کچھ عرصے کا تھا۔ کسی خاص علاقے یا آبادی، خاندان یا قبیلے کی طرف بھی انبیاء تشریف لاتے رہے، اور ایک ہی قبیلے، ایک ہی آبادی میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی ایک ہی وقت میں موجود رہے، اور یہ تمام لوگ اللہ کے حکم پر، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات پر لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اور تمام انبیاء نے بڑی مشکلات اٹھائی، اور ان مشکلات میں فزیکل بھی تھیں، مینٹل بھی تھیں، ہر اعتبار سے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا جس سے انبیاء گزرتے رہے۔ آج ہم جناب ہود علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ ہود علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا، بلکہ بار بار کیا گیا۔ کم و بیش 6 قرآنی آیات سورہ میں ذکر ہے جناب ہود کا اور قوم عاد کا، اور نوح علیہ السلام کے واقعات کے بیان کے بعد عمومی طور پہ آپ کو ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ملتا ہے۔ ہود علیہ السلام کا پورا نام تھا ہود بن شالخ بن ارفخشند بن سام بن نوح۔ 5ویں پشت پہ جا کے نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہ، اور کچھ لوگوں کے مطابق ان کا نام آبر، تورات اس کو EBER ایبر کہتی ہے۔ یہ وہی نبی ہیں جن کو تورات ایبر کہتی ہے، کچھ تاریخ دان آبر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہود کے نام سے ہے، ہود بن شالخ۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا عاد، اور قوم کا پورا نام تھا عاد بن اوس۔ یہ یمن کے علاقہ حضرموت اور کے علاقے میں اور عمان کے درمیان کے علاقے میں ان کی قوم آباد تھی۔ اس جگہ پہ ریت کے ٹیلے پائے جاتے ہیں اور سمندر بھی ساتھ ہی ہے۔ اس قوم کی ایک بڑی ڈفرینٹ سی بات یہ تھی کہ یہ لوگ بہت اونچے لمبے تھے، قد کاٹ والے لوگ تھے، اور بہت ہیوی جسم بھی ان کے بھاری تھے۔ بڑے اونچے لمبے قد کاٹ کے لوگ تھے، اور یہ اس پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ بڑی خوشحال قوم تھی۔ اللہ نے ان کو بڑے ہی جانور اور جانوروں میں افزائش اور بیٹوں کی کثرت، بڑا قبیلہ، بڑا کنبہ، بڑا خاندان۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر دور میں انسان اپنی دنیا کی نعمتوں کو اپنی کامیابی کی شرط تصور کرتا رہا۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹے دیے ہیں تو اللہ مجھ سے راضی ہے، اگر اللہ نے مجھے اچھا رزق دیا ہے تو اللہ مجھ سے خوش ہے، اگر ہمارے علاقے میں فصل اچھی ہوتی ہے، کاروبار اچھا ہے تو اللہ ہم سے خوش ہے۔ ہم دنیا کے اسباب اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہمیشہ انسان فیصلہ کرتا رہا کہ میری کامیابی کا معیار یہی ہے، جبکہ کامیابی کا معیار اللہ کریم کے نزدیک سب سے پہلے تو ایمان کا درست ہونا، اور اس کے بعد معاملات کا درست ہونا، آپس میں لوگوں کا لین دین، غریبوں کی مدد، کمزور کی مدد، کسی پہ ظلم نہ کرنا، لوگوں کے حقوق دینا۔ لیکن انسان نے ان کا معیار اپنی مرضی سے ڈیفرنٹ رکھا۔ ہود علیہ السلام، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے ان کی قوم میں ان میں سے ایک بھائی بھیجا۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تمام انبیاء میں سرکار کی ذات اور ریلیٹیبلٹی نظر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس کائنات کا رب فرماتا ہے کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور ایک اور جگہ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے امی قوم میں ایک امی نبی بھیجا۔ اس کی اگر آپ حکمت پہ غور کریں
کہ جو کوئی مجھ میں سے ہوگا میری بات اس کو سمجھنا آسان ہوگی، اگر میری قوم میں سے ہوگا تو اس کو وہ چیلنجز نہیں ہوں گے جو ایلین کو ہوتے ہیں یا کسی دوسری قوم سے آنے والے کو ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے آسانی والی بات۔ مشکل والی بات یہ ہے کہ جب کوئی مجھ سے ہی، میرے معاشرے سے، میری طرح رہتے ہوئے لوگوں میں سے ہدایت یافتہ ہو، اللہ کا نبی ہو، اللہ نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہو، تو میرے لیے اسے ایکسیپٹ کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یعنی جتنا آسان ہے کسی کو جاننا، اس کی ذات، اس کی زندگی، اس کا کریکٹر، اس کا ظرف، اس کے معاملات، لین دین، سچا ہونا، امانت دار ہونا میرے علم میں ہے، اسی طرح دوسری سائڈ میں میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میری جیسا ہی تو ہے۔ تو ہود علیہ السلام کو جو سب سے پہلی مشکل پیش آئی، ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد انہیں یہ کہتی تھی کہ ہم تم پر ایمان کیوں لائیں؟ تم ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، وہی کھاتے ہو جو ہم کھاتے ہیں، وہی پیتے ہو جو ہم پیتے ہیں، وہی پہنتے ہو جو ہم پہنتے ہیں، انہی لوگوں کے درمیان رہتے ہو۔ اور ان کے بڑے سردار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمیں چکر دے رہا ہے، یہ ہمیں فراڈ کر رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے۔ اور بڑے ہی سخت لفظ استعمال کرتے ہوئے قرآن کریم کے مطابق وہ ہود علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کیا تم احمق ہو، کیا تم اسٹوپڈ ہو؟ بڑا ہی سخت لفظ ہے، بٹ یہ ان کی قوم انہیں کہا کرتی تھی۔ تو جناب ہود علیہ السلام انہیں جواب دیتے تھے میں احمق نہیں ہوں، مجھے اللہ کریم نے ہدایت دے کر تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات امپورٹنٹ ہے قوم عاد کے متعلق کہ یہ وہ قوم تھی جس نے نوح علیہ السلام کے طوفان سے کے بعد سب سے پہلے بت پرستی شروع کی۔ ہم نے بڑی اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے پانی کا طوفان بھیجا، بارش ہوتی رہی، زمین سے تمام سورسز سے پانی کنٹریبیوٹ کیا اور روئے زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا، اور سفینہ نوح میں، نوح ذاق میں آنے والے 80 لوگ زندہ بچ گئے، باقی ساری دنیا تباہ کر دی گئی۔ تو اس کے بعد چونکہ دوبارہ ایمان شروع ہوا تو وہ لوگ سب ایمان پہ تھے۔ تو اس کچھ وقت گزرنے کے بعد 5ویں آپ سمجھ لیں جنریشن یا نسل ہے، اس وقت تک دوبارہ بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ یہ 3 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک بت کا نام تھا سمد، سواد میم دال۔ دوسرے بت کا نام تھا سمود، سواد میم واو دال۔ اور تیسرے بت کا نام تھا ہر، ہے رے۔ ہر اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں ہر کسی کو، ہر بات پر۔ تو یہ 3 بت تھے، سمد، سمود اور ہر، جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ بت جو تم خود تشکیل دیتے ہو، خود بناتے ہو، کریٹ کرتے ہو، یہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہی جواب جو ہم تمام انبیاء کی کیس میں کم و بیش سنتے آتے ہیں، ان کی قوم انہیں جواب دیتی تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ اچھا، آج ہمیں یہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے کیا ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ دیکھیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ کریم نے ایمان پہ پیدا کیا، ہمارے والد، والدہ، دادا، دادی، آبا و اجداد ایمان پر تھے، تو ہمیں ان کی باتیں سچی لگتی ہیں، اور ایمان پر ہونے کی وجہ سے ہمیں آسانی ہے۔ انسان جس معاشرے میں جن ویلیوز کے ساتھ، جن سوالوں کے جوابوں کے ساتھ پلتا بڑھتا ہے، وہ انہیں درست سمجھتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے مختلف سوچتے ہیں یا اس سے مختلف فیصلہ کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی انسان انہی چیزوں میں کھویا رہتا ہے جو وہ جس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی انہیں یہی اعتراض کیا کہ ہم کیوں بت پرستی چھوڑ دیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی ان کی قوم کی یہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، یعنی اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کے علاوہ انہوں نے اور خدا بنا رکھے تھے۔ تو ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے، یہ انہیں تنگ کرتے تھے، بری بری باتیں کرتے تھے، اور الٹا کہا کرتے تھے لے آؤ وہ عذاب جو تم نے جس سے ہمیں ڈراتے ہو تم۔ ہود علیہ السلام انہیں بتایا کرتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا تو مٹی میں چلا جائے گا، اور اس کا جسم اور ہڈیاں ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کی جائیں گی اور حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے لو یہ نئی بات سن لو، ہود کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی میں جب ہمارے جسم سے جلد اور گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بھلا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے ایسا کبھی سنا؟
کیونکہ اس کے بعد بھی زندگی ہے، اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ان سب باتوں کے اراؤنڈ ہود علیہ السلام ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، اور کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایمان نہیں لایا، کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ جب یہ بات بہت بڑھ گئی تو ہود علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا کی، اللہ کریم میرے مالک، مجھے ہدایت کے ساتھ بھیجنے والے، میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، اب ہمارے درمیان تو فیصلہ کر دے، تو میری مدد فرما۔ اللہ کریم تو اپنے انبیاء کی دعا رد ہی نہیں کرتا۔ دوسری طرف جب انہوں نے بہت تنگ کیا تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جن خداؤں کو تم پوچھتے ہو ان سے کہو جو تدبیر کرنی ہے کر لیں، میرے خلاف اگر وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں تو کر لے، ورنہ میں اپنے رب سے یہ دعا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے درمیان تدبیر کر دے۔ پھر وہی ہوا جو اللہ کے ناراض ہونے پر ہوا کرتا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، بادل آئے، بادلوں کو آتے دیکھ کر یہ لوگ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بادل آ رہے ہیں، بارش ہوگی، سرسبز ہوگا، خوشحالی آئے گی۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ کیا کرنے والا ہے یہ بادل۔ بادل آیا اور اس کے ساتھ تیز آندھی آئی، اور وہ آندھی 7 دن اور 8 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ 7 دن اور 8 راتیں آندھی مسلسل چلتی رہی۔ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ قوم بڑی لمبے قد والی، بڑے تگڑے جسم والی، تو ان کے محل اور ان کے گھر بھی بہت اونچے اونچے تھے۔ یہ ٹاور بنانے کے بڑے شوقین تھے، یہ بلڈنگز اونچی اونچی بنانے کے بڑے شوقین تھے اور بڑے ماہر تھے، اور ارد گرد کے علاقوں میں بڑا ان کا روب تھا، بڑے مشہور تھے۔ پھر جب آندھی آئی تو وہ آندھی جس چیز سے ٹکراتی تھی اسے تباہ کر دیتی تھی، ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ تمام لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، تمام لوگ مارے گئے اس میں۔ جو لوگ غاروں میں بھاگ کے چھپے، ایسا جھکڑ چلتا تھا، ایسا ہوا کا ریلا چلتا تھا کہ وہ غار کے اندر جاتا تھا، اور اس غار میں بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے تمام لوگوں کو وہ آندھی اپنے ساتھ لاتی تھی، اوپر ہوا میں لے جا کے زمین پہ پٹخ دیتی تھی۔ جب یہ آندھی رکی تو وہاں پہ یا بلڈنگز تھیں یا لاشیں تھیں، مرے ہوئے لوگ تھے، اللہ کا عذاب تھا، ساری چیزیں تباہ کر دی گئی۔ اگر وہاں سے کوئی بچا تو ہود علیہ السلام اور آپ پہ ایمان لانے والے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے ہود اور اس پہ ایمان لانے والوں کو اس مشکل صورتحال اور اس عذاب میں سلامت رکھا۔ میں نے بھی ذکر کیا کہ جب بارش آئی یا بادل آئے تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے، جو بعد میں ایک مصیبت ثابت ہوا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو یاد کر کے کہا کرتے تھے کہ جب آندھی آئے تو اللہ سے خیر مانگو۔ ایک جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے ایسے موقع پہ، آپ فرماتے ہیں اللہ اس آندھی، اس بارش، اس سب میں اگر کوئی خیر ہے تو میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں، اور میرے مالک اگر اس آندھی، اس طوفان، اس بارش میں کوئی مصیبت، عذاب ہے تو اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس عذاب سے، اس شر سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا اچھا راستہ بتا دیا کہ ہم ایسے موقعوں پہ کیا کریں۔ ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کریں، اور دین سے مراد پلیز صرف نمازیں، صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، میرا لوگوں کے حقوق ادا کرنا، میرا سچ بولنا، میرا ایمانداری سے بزنس کرنا، میرا کمزور کا حق ادا کرنا، میرا ظالم سے پرے ہونا، مظلوم کا ساتھ دینا، مجھے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ختمی مرتبت کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، نافع ہے۔ اگر تو آپ لوگوں کے لیے اچھا کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے اچھے ہیں تو آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو، اللہ کریم ہماری زندگیوں میں آسانی، آخرت میں آسانی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔